Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اس کے لیے قربانی کرو. قربانی ایک اہم مالی عبادت ہے اور شعار اسلام میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ طیبہ میں پابندی سے قربانی کی ہے اور صحابہ اکرام کو بھی قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جس آدمی کے پاس قربانی کرنے کی وسعت موجود ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے ہرگز نہ آئے. قربانی کے احکام اور قربانی واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ قربانی مسلمان پر واجب ہے، غیر مسلم پر نہیں ہے، اور مقیم پر لازم ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہے. اور جس آدمی کے پاس نصاب کے مطابق مال موجود ہے تو اسی کے اوپر قربانی لازم ہے. بالغ آدمی پر قربانی ہے، لہذا بچوں کی طرف قربانی نہیں جاتی. اور 10 ذی الحجہ کو صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک 3 دن اور راتیں قربانی کے لیے مخصوص ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قربانی کن جانوروں کی ہو سکتی ہے اور ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے، تو 3 قسم کے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے. ایک اونٹ، گائیں اور بکرا. گائیں کے ساتھ بھینس بھی شامل ہے اور بکرا بکری کے ساتھ بھیڑ اور دمبا بھی شامل ہے. عمریں یہ ہے کہ اگر اونٹ 5 سال کا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، 5 سال سے کم ہے تو قربانی جائز نہیں ہے. گائیں 2 سال مکمل ہو چکے ہیں تو قربانی کر سکتے ہیں، 2 سال سے کم ہے تو قربانی جائز نہیں ہے. اور 2 سال کی ایک ظاہری علامت یہ ہوتی ہے کہ 2 سال میں اس کے سامنے کے 2 دانت گر جاتے ہیں اور جب وہ نئے نکلتے ہیں تو وہ پرانے دانتوں سے، باقی دانتوں سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں. بکرا اور بکری ان کا 1 سال عمر ہونا ضروری ہے. اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ہاں، بھیڑ اور دمبے میں یہ بات ضرور ہے کہ اگر اس کی عمر 6 ماہ ہے لیکن وہ اتنا فربا ہے اور اتنا موٹا ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اسی طرح قربانی کا جانور خریدتے ہوئے ان چیزوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کا جانور اندھا نہ ہو اور ایک آنکھ بھی اس کی ضائع نہ ہوئی ہو، یعنی دونوں آنکھوں سے اندھا ہو تو بھی قربانی جائز نہیں، اگر ایک آنکھ سے کانا ہے تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں. اسی طریقے سے اتنا کمزور نہ ہوا ہو کہ ہڈیاں نظر آ رہی ہو، ساری کی ساری ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اور ایسا لنگڑا جانور جو اپنی قربانی والی جگہ تک چل کر نہیں جا سکتا اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اگر کسی جانور کے کان، دم یا چکی 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، یعنی 33% سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. کسی جانور کے پیدائشی طور پر 1 کان یا دونوں کان نہ ہو تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی جانور پاگل ہو گیا ہو اور اس قدر پاگل ہو گیا ہو کہ وہ کھانا وانا بھی نہیں کھا سکتا تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے. کسی جانور کا سینگ اگر جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں، 1 سینگ ہو یا دونوں ہو، اگر جڑ سے ٹوٹ گئے ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ہاں، اگر سینگ کا اوپر والا خول نکل گیا ہے تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی جانور بھینگا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. اسی طریقے سے کسی جانور کی نظر کمزور ہو تو بھی اس کی قربانی جائز ہے. کوئی جانور پاگل تو ہو گیا ہے لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنا گھاس واس چر لیتا ہے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے. کسی جانور کو خارش ہے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے، اسے قربانی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی جانور کو داغا گیا ہو، اس کو
نشانی کے طور پر اس پہ داغ لگایا گیا ہو تو بھی اس کی قربانی جائز ہے، اس میں بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ کوئی جانور لنگڑا ہے لیکن وہ لنگڑے پاؤں کی مدد سے چل لیتا ہے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے، ان صورتوں میں قربانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب آپ منڈی جائیں تو اس ایک چیز کو ضرور دیکھیں کہ آپ خود جانور کے آگے سامنے والے 2 دانتوں کو دیکھیں، اس کو تھوڑا سا ذرا ہاتھ لگا کر کے بھی محسوس کر لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کے دانت نکال کر کے اور وہاں پر نقلی دانت لگا دیتے ہیں، جو گھر پہ آنے کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ دانت تو اس کے گر گئے ہیں اس لیے کہ وہ نقلی تھے۔ تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ ان دانتوں کو ذرا غور سے دیکھیں اور ان کو تھوڑا محسوس کریں اپنے ہاتھ سے کہ آیا وہ اوریجنلی دانت ہیں یا انہوں نے کہیں اس پہ لگائے ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔